فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے یہ کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 10 پیج نمبر 95 سے۔ مثال کے طور پر تقریروں، مقالوں اور اخباروں میں یہ سوال بیان کیا جاتا ہے کہ دین آزادی پر مقدم ہے یا آزادی دین پر مقدم ہے؟ کیا اصل آزادی ہے اور دین آزادی کے تابع ہے یا اصل دین ہے اور آزادی اس کے تابع ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ سوال ایک علمی اور دقیق سوال ہے، اور یہ سمجھنا واقعاً جذاب بھی ہے کہ آزادی اصل ہے یا دین اصل ہے۔ اس کا درک کرنا بڑی اہمیت کا حاصل ہے، لیکن جب ہم بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین اصل ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی آزاد نہ ہو تو کوئی پھر کس طرح دین کا انتخاب کر سکتا ہے؟ لہٰذا انسان کو دین قبول کرنے میں آزاد ہونا چاہیے۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ آزادی دین پر مقدم ہے، اور جب یہ طے ہو جائے کہ آزادی دین پر مقدم ہے تو پھر یہ نتیجہ بھی آسانی سے نکل آئے گا کہ دین آزادی کو محدود نہیں کر سکتا، کیونکہ آزادی دین سے بالاتر ہے اور دین پر مقدم ہونے کا حق رکھتی ہے۔ قارئین کرام، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ مغالطہ آمیز استدلال ظاہراً تو ٹھیک دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان آزاد نہ ہو تو کس طرح دین کو انتخاب کر سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو آزاد ہونا چاہیے تاکہ اسلام کو دل سے قبول کر سکے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ آزادی دین پر مقدم ہے اور یہی اصل ہے، یہی دین کو معتبر بناتی ہے اور بنیادی طور پر دین کی علت وجودی ہے۔ لہٰذا اپنی پیدا کی ہوئی چیز کے ذریعے خود ختم یا محدود نہیں ہو سکتی۔ آخر میں ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہر انسان کا دینی ماحول بالکل آزادی کے ساتھ ہوگا۔ بعض دوسرے افراد یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کسی کا غلام نہیں ہوتا بلکہ آزاد ہوتا ہے، لہٰذا زندگی میں اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ اس طرح بھی استدلال کرتے ہیں کہ اختیار اور آزاد ارادہ رکھنا ایک بہت اہم چیز ہے۔ اس بنیاد پر اگر انسان اس دنیا میں آئے اور اس کے ہاتھ پیر مفلوج ہو جائیں اور زبان سے گونگا ہو جائے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ انسان کی قدر و قیمت اس وقت ہے جب وہ آزاد ہو، جہاں چاہے جائے، جو کرنا چاہے اس کو انجام دے سکے، جو چاہے اپنی زبان سے کہے، اور چونکہ انسان تکوینی طور پر آزاد خلق ہوا ہے تو پھر قانونی طور پر بھی انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہ وہی طبیعت گرانہ مغالطہ ہے کہ جس میں است یعنی ہے سے باید یعنی ہونا چاہیے کا غلط نتیجہ نکالا گیا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ان تمام مسائل کو دقیق اور جدی طریقے سے بحث کریں تو ہم کو فلسفی اور دقیق بحث کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور بہت جلدی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر ہم آزادی کے بارے میں بحث کریں تو پھر دسیوں تعریفوں سے تحقیق و بررسی کرنی ہوگی۔ اس وجہ سے مصادق کے سلسلے میں ہی بحث کرنا مناسب ہے۔ اور آزادی کا نعرہ لگانے والے افراد سے کہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا کر کہے میں آزاد ہوں تو کیا یہ صحیح ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جواب منفی ہوگا اور اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اور جواب یہ ملے گا کہ آزادی سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دوسروں پر ظلم ہے،
لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی اس وقت تک مناسب ہے کہ جب تک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ ہو، یعنی آزادی مطلق نہیں ہے۔ اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ کوئی شخص تمہارے خاندان اور عورتوں کے بارے میں جو کچھ چاہے کہے، وہ تم کو مار تو نہیں رہا بلکہ آپ کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور تمہارے یا تمہارے اہل خانہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ یہ بھی دوسروں کے حقوق کی پامالی ہے اور ناموس کی عزت بھی معاشرے میں محترم ہے۔ بس معلوم ہوا کہ عزت و ناموس پر تجاوز یا زیادتی ظاہری چیزوں پر منحصر نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کسی اخبار میں اس کے خلاف کچھ لکھے اور مقالے کے ذریعے اس کی شخصیت اور آبرو کو داغدار کرے، تو اس صورت میں کیا یہ فزیکی اور ظاہری طور پر اس کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہے؟ یعنی زبان کے ذریعے اس کی بے عزتی تو نہیں ہوئی ہے؟ کیا کوئی اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہرگز کوئی شخص اس بات کو قبول نہیں کر سکتا، اور اس کام کو بھی دوسروں کے حقوق کی پامالی اور اپنے لیے بے عزتی جانتا ہے، اور اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اس کی آبرو ریزی کرے اور اس کے حقوق کو پامال کرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی کے لیے اب تک 3 قیود و شرط موجود ہیں، اور اگر ان شرطوں کی رعایت نہ کی جائے تو دوسروں کے حقوق کی پامالی ہے۔ نمبر 4، ہر معاشرے کی مقدسات کی رعایت ضروری ہے۔ ایک دوسرا نقطہ کہ جس کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاشرے کی مقدسات یعنی قابل احترام چیزیں الگ الگ ہیں اور نسبی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض معاشروں میں کسی کی بہن یا بیٹی سے آزادانہ رابطہ کرنا معیوب نہیں ہوتا، جیسا کہ یورپی اور امریکائی ممالک ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی لڑکی یا عورت سے دوستی کرنا چاہے تو چاہے اس دوستی کے نتائج کچھ بھی نکلیں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی مرضی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شکایت کرے اور کورٹ میں جا کر اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے کہ طاقت کے بلبوتے پر مجھ پر ظلم ہوا ہے اور میں راضی نہیں ہوں، تو عدالت اس کی اس شکایت کو سنتی ہے۔ لیکن صرف مرد و عورت کی دوستی کیونکہ اپنی مرضی سے ہوتی ہے، لہٰذا کوئی عیب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی سے کہے میری اور تمہاری بہن کی دوستی ہے اور کل رات فلاں جگہ تھے، یورپی فرہنگ و کلچر میں برا نہیں سمجھا جاتا اور کوئی اس بات پر خوش بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہی بات بری سمجھی جاتی ہے اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو ایسی باتیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ان باتوں سے ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو وہ محترم اور مقدس سمجھتا ہے، درحالانکہ یہی چیزیں دوسرے معاشرے میں نہیں پائی جاتی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان مقدسات کا معیار کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر معاشرے کی مقدسات اس کی ثقافتی اور اجتماعی زندگی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقدسات معاشرے کی بنیاد اس ماحول اور ملک کے ثقافتی معیار کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی معاشرے میں وہاں کی ثقافت کی وجہ سے کچھ چیزیں مقدس اور قابل احترام ہوں تو ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور ان کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی معاشرے میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جو چاہے کہے، جبکہ اس کو اس طرح کی باتیں کرنا چاہیے جن سے ان مقدسات کی بے احترامی نہ ہوتی ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی کے لیے بہت سی قید و شرط ہیں کہ جن کی ہر معاشرے کے لحاظ سے رعایت کرنا چاہیے، اور آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کہے اور جس طرح چاہے کرے۔ ہاں، اگر جس ماحول میں وہ زبان کھول رہا ہے اس میں اگر اس کو بے احترامی نہیں سمجھا جاتا تو اس کا کہنا صحیح ہے، لیکن جس معاشرے میں وہ کہہ رہا ہے اگر وہاں اس کا کہنا اس معاشرے اور مذہب کے مقدسات کی توہین ہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ مقدسات کے ہدف کچھ کیے اور جو چاہے انجام دے، اور کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگرچہ ہم نے جو کچھ بیان کیا مغربی ممالک میں محترم اور با اہمیت نہیں سمجھا جاتا اور ہر انسان اپنی گفتار و کردار میں آزاد ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ اسلامی حکومت ہے، مغربی ممالک سے فرق ہے
اور اس طرح کی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہے لوگوں کی طرح نسبت دے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے فرہنگ و ماحول میں یہ چیزیں باارزش ہیں اور ہر قوم و ملت کے مقدسات کا احترام کرنا ضروری ہے، اور آزادی کے بہانے ان کے خلاف ورزی کرنا صحیح نہیں ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ آزادی کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ تصور کرتے ہیں، اور اس قدر آزادی کو کوئی بھی عقل مند انسان قبول نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آزادی کے اس طرح معنی بیان کرنے چاہیے جس سے دوسروں کی توہین اور ان کے حقوق کی پامالی نہ ہوتی ہو۔ لہٰذا جن باتوں سے لوگوں کے مقدسات کی توہین ہوتی ہو، ان کا بیان کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ اسلامی معاشرے میں آزادی کا بہانہ بنا کر خاص طور سے جان سے زیادہ عزیز اسلامی مقدسات کی توہین کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ہماری قوم و ملت نے ثابت کر دیا ہے کہ اپنے عزیزوں کی لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں لیکن اسلام باقی رہے۔ اب اگر مغربی کلچر میں کسی بھی طریقے سے کسی کی توہین ہو، مثلاً یہ کہا جائے کہ آپ کی ناک بہت لمبی ہے، آپ کا قیافہ بڑا ہے اور اس کو عدالت میں جانے اور مقدمہ دائر کرنے کا حق ہے، اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں توہین کرے، وہ بھی اس بارے میں کہ جو ماں باپ بیوی اور اولاد حتیٰ خود اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ اعتراض کرنے کا حق ہے کہ آزادی کا بہانہ بنا کر ہمارے مقدسات کی توہین کیوں کر رہے ہو۔ نمبر 5، آزادی کے نعرے میں ناجائز غرض۔ جو لوگ آزادی کا دم بھرتے ہیں اور آزادی نہ ہونے کا غم مناتے ہیں اور ایران میں آزادی نہ ہونے کا مرثیہ پڑھتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان میں سے بعض لوگوں نے مغربی ممالک کا سفر کیا ہے یا ان کے بارے میں سنا ہے یا وہاں کی فلموں کو دیکھا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی زندگی چاہتے ہیں لیکن ایران میں ان کو اس طرح کی زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کہاں سے قوانین بناتی ہے؟ کیا اسلامی حکومت کے قوانین خدا، رسول اور ائمہ کی مرضی کے مطابق قوانین نہیں ہوتے؟ وہ لوگ الہی احکام کو قبول نہیں کرتے، ولی فقیہ پر اعتراضوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور ولی فقیہ کے متعلق کینہ رکھتے ہیں، جبکہ ولی فقیہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ ترجمہ: یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم حقیقتاً خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 33۔ کیا مرجع، تقلید اور فقیہ اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے؟ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے قرآن حدیث سے اخذ کرتا ہے، لیکن دشمن اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ امریکہ کی معتبر یونیورسٹیوں کی کھلی فضا میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے سامنے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کے بیان کرنے سے شرم آتی ہے۔ وہاں کے عیاش خانوں میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تصور کریں اگر وہاں کے عیاش خانوں کی ویڈیو بنائی جائیں اور اس کو اس ملت کے جوانوں کو دکھائی جائیں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی جوان ایسی فلمیں دیکھے گا اور جب صبح اٹھ کر یونیورسٹی جائے گا تو پھر سکون سے نہیں رہ سکے گا، کیونکہ رات میں سویا ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کی شہوت تحریک ہو جاتی ہے، اس کا چین و سکون غائب ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایسا جوان نعرہ لگائے کہ یہاں آزادی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کو کرنے نہیں دیا جاتا۔ اسلام کے مقابلے میں اسی طرح کی آزادی کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آزادی مقدم ہے یا اسلام۔ اس آزادی کا مطلب ہی جنسی شہوات کو پورا کرنا ہے، لہٰذا شروع ہی سے یہ کہا جائے کہ آزادی سے ہم یہ چاہتے ہیں ہر وہ چیز جو کچھ کفر و الحاد کے ماحول میں ہوتی ہے وہی معاشرے میں بھی جائز ہو جائے، تو یہ مطمئن رہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگوں نے اپنے عزیزوں کی جانیں قربان کی ہیں تاکہ اسلام کا رواج ہو، نہ کہ مغربی فساد اور بیہودگی رائج ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم واقعاً مسلمان ہیں اور اس حکومت کو ووٹ دیا ہے اور ولایت فقیہ کے معتقد ہیں، اور جیسی آزادی مغربی ممالک میں رائج ہے ایسی آزادی نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم لکھنا چاہیں اس کو بغیر کسی روک ٹوک کے بے جھجک لکھ سکیں۔
ہم تو آزادی بیان و کلم اور عملی آزادی کے خواہ ہیں. ہم کو اپنی بات کہنے کی آزادی ملنا چاہیے. یہ بات ظاہراً ٹھیک ہے کیونکہ حقوق بشر کے نشریات میں سے ایک حق جو تمام لوگوں کو ہے یہی آزادی بیان اور میڈیا کی آزادی ہے، اور اسی طرح کی آزادی کو ڈیموکریسی کی اصل مانا گیا ہے. لیکن ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ہمارے ملک کے حکمران کیسے ہیں، لیکن کیا واقعاً آپ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں شہر کا فلاں قاضی صحیح کام کرتا ہے یا نہیں، یا فلاں شہر کا ڈی ایم ٹھیک کام کرتا ہے یا نہیں، یا فلاں ملازم کا کردار صحیح ہے یا نہیں؟ یا در حقیقت آپ اصل اسلام اور اسلامی مقدسات کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں اور ان تمام چیزوں کی نفی کرنا چاہتے ہیں، یا اسلامی مقدسات کی توہین کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 6، آزاد گفتگو کی حد و حدود. اگر آزادی سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جس کام کا ہونا جائز نہیں ہے اس کے بارے میں لکھنا اور کہنا جائز ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے مثال میں عرض کیا، تو جب کسی شخص کو آپ کے سلسلے میں کوئی توہین آمیز کلمات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی وہ اتنی آزادی نہیں رکھتا، لیکن جب اسلامی مقدسات کی بات آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ آزادی بیان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو چاہیں لکھیں اور ہم جو چاہیں کہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں توہین آمیز کلمات زبان پر جاری کرے اور اگر کوئی ایسا کرے تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور مقدمہ دائر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ آپ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کے ذاتی مسائل کو اخبار میں دیا جائے، تو پھر آپ کو اس ملت کے راز فاش کرنے کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ کس طرح آپ کی نظر میں کسی ایک شخص کے راز کو فاش کرنا جائز نہیں ہے لیکن ایک ملت کے راز کو فاش کرنا جائز ہو گیا؟ یعنی آپ کی نظر میں جب ایک شخص لاکھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو کیا اس کے راز کو فاش کرنا جائز ہے؟ کیا ایک معاشرے کی نسبت اپنے مقالوں میں حدود کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا کچھ بھی لکھا اور کیا جا سکتا ہے؟ معاشرے کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کے مقدسات ہیں اور ان کا احترام باقی رہنا چاہیے اور مقدسات کو مجروح نہیں کیا جا سکتا. جس طرح آپ اپنی توہین برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی طرح آپ اپنی ناموس یا اپنے گھریلو اسرار کے بارے میں تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر آپ کس طرح اجازت دیتے ہیں کہ اس عظیم معاشرے جس نے ہزاروں عزیزوں کو ان مقدسات کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا ہے، اس کی توہین کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور آزادی کا بہانہ بنا کر قانون کی طرف سے کوئی حد و حدود نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آزادی مطلق ہے؟ اور اگر آزادی مطلق ہو تو کسی کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے؟ اور اگر اس 16 کروڑ والی ملت کے مقدسات مجروح ہوں اور کوئی تم پر اعتراض کرے تو آپ جواب میں کہیں اظہار نظر کرنا آزاد ہے. اس سے بڑا مغالطہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے احترام کو مجروح کرنا جائز نہیں ہے لیکن 16 کروڑ والی ملت کے مقدسات کو مجروح کرنا جائز ہے، لیکن 1 ارب مسلمانوں کے مقدسات کو مجروح کرنا جائز ہے؟ یہ کون سی منطق اور فلسفہ ہے؟ اور صرف اس وجہ سے کہ حقوق بشر کے نشریات میں موجود ہے، کیا بیان آزاد ہے، مقدسات کی توہین کرنا بھی آزاد ہو جائے گا؟ آزادی کا ایک مبہم کلمہ استعمال کرتے ہیں اور ہر شخص اپنے لحاظ سے اس کی تفسیر کر کے سوء استفادہ کرتا ہے. نمبر 7، الفاظ کے مفہوم اور مصادق کو روشن کرنے کی ضرورت. ہم یہاں پر یہ مشورہ نہیں دیتے ہیں کہ مبہم اور غیر واضح الفاظ کو استعمال کرنے کے بجائے ان کے مصادق پر تکیہ کریں اور کہیں کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں. مثلا یہ کہنے کی بجائے کہ اسلام ڈیموکریسی کے موافق ہے یا نہیں، کہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کون سا عمل انجام دینا چاہتے ہیں. کیا آپ خدا اور اس کے احکام کو نادیدہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر ڈیموکریسی کے یہ معنی کیے جائیں کہ انسان جس طرح کے قوانین بنانا چاہے بنا سکتا ہے
اگرچہ خدا کے قوانین کی مخالف ہی کیوں نہ ہوں، تو چاہے پوری دنیا زور لگائے، ہرگز ہم ایسی ڈیموکریسی کو قبول نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ڈیموکریسی کے یہ معنی کیے جائیں کہ لوگ اپنی سرنوشت اور زندگی میں مؤثر ہیں، کوئی شخص اپنے زور کے ذریعے ان پر تحمیل نہیں کر سکتا، افراد بھی اسلامی قوانین اور بنیادوں کے دائرے میں چلیں، تو اس چیز پر تو شروع انقلاب سے عمل ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ایران کے برابر کسی بھی ملک میں لوگوں کا احترام نہیں کیا جاتا، تو شاید دعویٰ بیجا نہ ہوگا، اور شاید کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس حد تک ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اتنی آزادی نہ ہو، لہٰذا لفظ ڈیموکریسی پر بحث و مباحثہ کرنا کہ اسلام ڈیموکریسی کا موافق ہے یا مخالف ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کے مصادیق کو معین کر لیں۔ مثلاً کیا اسلام ہم جنس بازی کے آزاد ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ چاہے تمام ہی لوگ ایسا نظریہ رکھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اگر تمام لوگ ہی اس چیز کے موافق ہی کیوں نہ ہوں اور اس بارے میں ووٹ بھی دیں۔ لہٰذا اگر ڈیموکریسی اس حد تک بے لگام ہو تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن اگر ڈیموکریسی سے مراد یہ ہو کہ افراد انتخابی مہم میں آزاد ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران کو آزادانہ طور پر منتخب کریں، صدر کا انتخاب آزادانہ طریقے پر ہو، اور ان کو حق ہے کہ ممبران پارلیمنٹ یا دوسرے ذمہ دار افراد سے کسی مسئلے میں وضاحت مانگیں، تو ایسی آزادی ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ آزادی ہے اور ہم بھی 100% اس کی حمایت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے الفاظ کی بحث میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے مصادیق کے بارے میں بحث کی جائے، کھلے عام کہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تاکہ اس کا جواب بھی واضح طور پر دیا جا سکے۔ اور اگر الفاظ مبہم اور نامشخص استعمال کیے جائیں گے تو ان کے جوابات بھی مبہم دیے جائیں گے۔ درج ذیل الفاظ جیسے آزادی، ڈیموکریسی، لیبرلزم، جامع مدنی تمدن اور فرہنگ و ثقافت مبہم ہیں کہ جن کی مختلف تفسیریں کی جا سکتی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا کبھی بھی عقل مندی نہیں ہے۔ صاف کہیں کیا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کا جواب دیں کہ آیا اسلام سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ 8ویں نشست، حکومت کے ڈھانچے کی وضاحت۔ نمبر 1، عنصری اور مصادیقی تعریف کی اہمیت۔ ہم اس جلسے میں اسلامی حکومت کے ڈھانچے اور شکل و صورت کے بارے میں بحث کریں گے۔ یہاں پر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا واقعہ بیان کریں۔ انقلاب کے ابتدائی دور میں ایک بیرونی رپورٹر نے حضرت امام خمینی سے سوال کیا کہ آپ شاہ کی حکومت کو سرنگو کرنے کے بعد کون سی حکومت تشکیل دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، ہم حضرت علی علیہ السلام کی طرح حکومت بنائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس خارجی خبر نگار کے لیے اسلامی حکومت کو سمجھنا مشکل تھا، کیونکہ وہ اسلامی ثقافت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کو سمجھانے میں گھنٹوں درکار تھے، لیکن حضرت امام خمینی نے اس کو ایک جملے میں قانع کنندہ جواب دے دیا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کو دشمن اور دوست سبھی جانتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ مطالعہ اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ساتھ ساتھ ہماری حکومت کی بھی شناخت ہو گئی۔ اس قسم کی تعریف و وضاحت، یعنی اس طرح کی سادہ اور مصداقی تعریف، عوام الناس کو سمجھانے کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ انتزاعی اور فلسفی چیزیں عوام الناس کو سمجھانے کے لیے مشکل و دشوار ہوتی ہے کہ جس میں خارجی مصداق سے سروکار ہوتا ہے، لہٰذا خارجی نمونہ پیش کر کے کسی کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بجلی یعنی کیا، تو روشن بلب کی طرف اشارہ کر کے یا دوسرے الیکٹرک سامان کی طرف اشارہ کر کے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ سامان بجلی سے چلتے ہیں، تو اس کی سمجھ میں بجلی کا مفہوم آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کسی چیز کی تعریف کرنا جس میں اس کی ذاتیات اور عوارض اور اس کی اصل خصوصیت سے اجتناب کیا جاتا ہے، لیکن عملی اور اکیڈمک اصطلاح میں
اگر کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی ذاتی یا عرضی خصوصیات کو بیان کیا جاتا ہے، کہ جن میں سے منطق کی مشہور تعریف ہے کہ جس میں جنس و فصل ذکر کی جاتی ہے۔ اس طرح کی تعریف میں پہلے ایک عام اور وسیع مفہوم کو تصور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک خاص مفہوم کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ دوسری چیزیں اس میں شامل نہ ہوں۔ کسی چیز کی پہچان اور تعریف کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے عناصر کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی کسی ایک ماہیت کے لوازم اور خصوصیات کی تحقیق کی جاتی ہے اور ان سب کو ملا کر چیز کی تعریف قرار دے دی جاتی ہے، اور کوئی بھی شخص اس کی خصوصیات کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو چیز بھی وہ خاص خصوصیات رکھتی ہوگی وہی فلاں چیز ہوگی۔ نمبر 2، اسلام اور تینوں قوتوں کے جدا جدا ہونے کا نظریہ۔ حکومت کے وسیع پیمانے پر تعریف کرنا اور ان کی ان خصوصیات کو بیان کرنا جن کو اسلام نے بیان کیا ہے، یا سیاست کے بارے میں اسلام کے نظریے کو ایک جملے میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ سیاست کے بارے میں اسلام کا نظریہ ہے کہ سیاست اور حکومت کے تمام امور الہی اور وحی سے الہام گرفتہ ہیں، اور یہی چیزیں حکومت اور نظام اسلامی بن جانے کی ضمانت ہوتی ہیں۔ مزید وضاحت اور اسلامی حکومت کو ایک جامع شکل پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی قوتوں کے جدا جدا ہونے کے نظریے کو بیان کیا جائے جو حقوق فلسفہ میں بیان ہوتی ہیں۔ ان آخری چند صدیوں میں مغربی حقوق داں فلسفی حضرات کے درمیان کافی کشمکش ہوتی آئی ہے کہ حکومتی قوتوں کو ایک جگہ ہونا چاہیے یا الگ الگ، کہ ہر شخص یا ہر گروہ صرف ایک طاقت کا مالک ہو، اور آخر کار رنسانس کے زمانے کے بعد، بالخصوص مونٹسکیو کے زمانے کے بعد، مونٹسکیو نے اس سلسلے میں ایک ضخیم کتاب بنام روح القوانین لکھی کہ جس میں طاقتوں کے جدا ہونے پر بہت زیادہ تاکید اور اصرار کیا ہے۔ حقوقی فلاسفہ نے اس بات پر اجماع اور اتفاق کر لیا کہ حکومتی طاقتوں کو جدا جدا ہونا چاہیے، اور یہ نظریہ پیش کیا کہ حکومت کی تینوں طاقتیں: نمبر 1، قوت مقننہ، قانون گزار طاقت یعنی پارلیمنٹ، نمبر 2، قوت مجریہ یعنی صدر مملکت یا وزیر اعظم، اور قوت قضائیہ یعنی عدالت طاقت، ڈیموکریٹک اور جمہوریت حکومتوں کا اصلی ستون سمجھے جاتے ہیں، اور ان تینوں طاقتوں کے لیے الگ الگ دائرہ اور مستقل میدان تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح کہ ایک طاقت کو دوسری طاقت میں دخالت کرنے کا کوئی حق نہیں، اور ہر ایک ان میں سے مستقل ہوتی ہیں۔ اس نظریے میں ہر قوت کو الگ الگ کرنے کے بعد اس کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ جن کو ہم یہاں پر مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ الف، قوہ مقننہ۔ حکومت کا ایک اہم رکن قوہ مقننہ ہے، کیونکہ انسان کی اجتماعی زندگی میں ہر وقت تغیر و تبدیلیاں پائی جاتی ہیں اور ہر زمانے کی شرائط مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ کچھ لوگ ان پر تبادلہ خیال اور غور و فکر کر کے مناسب قانون وضع کرتے ہیں، اور قوہ مقننہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کے بنائے گئے قوانین معتبر اور واجب الاجراء ہیں۔ بے، قوہ قضائیہ۔ قوانین کو معتبر اور رسمی ہونے کے بعد اس بات کی وضاحت ہے کہ ان کلی قوانین کو خاص موقع و محل پر مطابقت اور لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو روشن کیا جائے، نیز اختلافات اور جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے قوہ قضائیہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی قانون کے بننے کے بعد شہریوں کے اختلاف کی صورت میں یا گروہ کے درمیان اختلاف یا عوام الناس اور حکومت کے درمیان اختلاف کو حل کرنے اور لوگوں کے حقوق کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے، اور قوانین کو مذکورہ موقع و محل پر مطابقت، قضاوت اور فیصلہ کرنے کے لیے قوہ قضائیہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ صرف پارلیمنٹ میں قوانین پاس ہونے سے مشکل حل نہیں ہوتی، کیونکہ اختلافی صورت میں ہر ایک شخص اپنے کو حق سمجھتا ہے اور اپنے حق میں قانون کی تفسیر کرتا ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔